اللہ الصمد یہ قرآن مجید کا وہ خاص اور سب سے طاقتور لفظ ہے جسے پڑھنے والا شخص اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ جو بندہ بھی اس برکت والے لفظ کو صحیح طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اس کی نسلیں بھی کبھی دولت کے لیے نہیں ترسیں گی۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اس نئے سال کی شروعات پر یعنی محرم کے مہینے کی پہلی، دوسری یا تیسری تاریخ کو صرف ایک چٹکی نمک لینی ہے۔ اس پر اللہ الصمد کا یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے۔ صرف ایک چٹکی نمک آپ کی تقدیر کو آپ کی آنکھوں کے سامنے بدل کر رکھ دے گا۔ جو لوگ کاروبار کی بندش سے تنگی ہے، جن کو لگتا ہے کہ ان کے رزق پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا کوئی رکاوٹ ڈال دی ہے یا کروڑوں کے قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ محرم کے ان پہلے 3 دنوں میں صرف ایک مرتبہ اپنی زندگی میں یہ نمک والا عمل لازمی کریں۔ میں آپ کو اس کا پورا طریقہ اور پڑھنے کی تعداد ایک ایک لفظ سمجھانے والا ہوں، بہت غور سے میری بات کو سنیے گا۔ اللہ الصمد وہ مبارک نام ہے جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا۔ فاروق اعظم کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ وہ جس راستے سے گزرتے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا۔ جو بندہ بھی اس نام کو پڑھ لیتا ہے، شیطان اور جنات اس کے گھر کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس وظیفے کا پورا طریقہ رکھوں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس نمک کو آپ نے کہاں رکھنا ہے، گھر میں کیسے استعمال کرنا ہے، تاکہ گھر سے ہمیشہ کے لیے لڑائی جھگڑے اور غریبی ختم ہو جائے۔ اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ بہت غور سے دیکھیے گا، کیونکہ ایسے برکت والے دن سال میں صرف ایک مرتبہ آتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جن جن لوگوں کو محرم کے ان پہلے 3 دنوں میں یہ ایک چٹکی والا عمل کرتے دیکھا، آج خدا کی قسم وہ لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ جو لوگ آج تک کچھ بھی نہیں تھے، آج وہ اس ایک لفظ کی برکت سے لکھ پتی بن چکے ہیں۔ اگر آپ کا یقین پکا ہے تو چلیے اب اس کے اصل طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس نئے سال کے پہلے 3 دنوں کا اصل طریقہ اور ان خاص ناموں کی اصل تعداد بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پورے عمل کا ایک نقشہ بہت غور کے ساتھ سمجھ لیں۔ اگر آپ نے اس نقشے کو نہ سمجھا اور ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے دیکھا تو آپ اس عمل کے اصل مقصد کو نہیں سمجھ پائیں گے اور کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھیں گے۔ یہ موقع پھر سال بعد دوبارہ آنے والا ہے۔ اس عمل میں ہم نے 3 بنیادی کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، نئے سال کی شروعات پر اپنی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگ کر سچے دل سے توبہ کرنی ہے، تاکہ ہمارے رزق کے راستے میں کھڑی گناہوں کی رکاوٹ دور ہو سکے۔ دوسرا کام، ہم نے ان 2 روحانی ناموں کو بار بار پڑھنا ہے جو سیدھا آپ کے کاروبار اور خوشحالی کا راستہ کھولتے ہیں۔ اور تیسرا کام، ایک چٹکی نمک پر اللہ الصمد کا وہ پہرا لگانا ہے جو پورے سال آپ کے گھر کو دولت سے بھر دے گا۔ یہ پورا طریقہ میں آپ کو آگے ایک ایک لفظ کر کے سمجھانے والا ہوں، بس آپ نے اپنا دھیان ادھر ادھر نہیں کرنا۔ یہ محرم کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ اسلامی نئے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جب سال شروع ہوتے ہی آپ اس ایک چٹکی نمک پر یہ عمل کر لیتے ہیں تو یہ نئے سال کے پہلے 3 دن آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ آپ کی سوچ سے زیادہ رزق اور دولت کا انتظام اسی ایک مہینے کی برکت سے ہو جاتا ہے۔ لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ کب محرم کا برکت والا مہینہ آئے اور اپنی قسمت کے بند تالے کھولیں۔ یقین جانیں، نئے سال کے پہلے دنوں میں مانگی گئی دعا سیدھا قبول ہوتی ہے۔ جب سال کی شروعات ہی خدا کے پاک ناموں سے ہو، پورا سال دکان پر گاہک خود چل کر آئیں گے۔ کاروبار میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ گھر میں تنگی ہے، قرض کی وجہ سے راتوں کی نیند اڑ چکی ہے، تو یہ نئے سال کا آغاز آپ کی ہر پریشانی کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ وہ مبارک نام ہے جن میں خدا اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، ان کے نصیب کو سونے کی طرح چمکا دیتا ہے، اور ہم یہ مہینہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ وہ مہینہ ہے جو میرے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین اور ان کے جانثاروں کی قربانی کا مہینہ ہے۔ امام حسین نے دین اسلام کی خاطر کربلا کے تپتے صحرا میں اپنے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن برائی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ انہی پاک ہستیوں کے صدقے کا مہینہ ہے، انہی کے صبر اور شکر کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص اس مہینے میں خاص طور پر ان پہلے دنوں میں روزہ رکھتا ہے، خدا اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے کی ہر عبادت، ہر ذکر کا ثواب دگنا نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ کامیابی کا وہ راستہ ہے جو رونے والوں کو ہنسا دیتا ہے، مانگنے والوں کو سب کچھ دے دیتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے
پاک گرانے امام حسین سے سچی محبت ہے۔ اگر آپ ان کے در کے غلام ہیں تو ابھی کے ابھی ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر نیچے کومنٹ میں جائیں اور پورے یقین اور ادب کے ساتھ حسین زندہ باد لازمی لکھیں۔ اپنے ہاتھوں کو روکیے مت، اس برکت والے نام کو کومنٹ میں لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں۔ کیا پتہ آپ کا یہ ایک کومنٹ، آپ کا یہ ادب خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، انہی پاک ہستیوں کے صدقے آپ کا ہر بگڑا ہوا کام بن جائے۔ سب سے پہلے کومنٹ میں حسین زندہ باد لکھیں، پھر ہم عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ جن لوگوں نے کومنٹ میں اپنی حاضری لگوا دی ہے، خدا ان کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اب بہت ہی دھیان سے سنیں، محرم کی پہلی، دوسری یا تیسری تاریخ کو نمک پر جو ہم نے عمل شروع کرنا ہے، اس میں سب سے پہلا کلام کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کر کے بالکل پاک صاف جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں کوئی بھی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو۔ جب آپ نمک کی ایک چٹکی اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ جائیں تو سب سے پہلا کام جو آپ کے اور خدا کے درمیان پچھلی زندگی کے گناہوں کی دیوار کو گرائے گا وہ ہے سجدے کی حالت میں جا کر توبہ کرنا۔ یہ توبہ کیسے کرنی ہے، اس میں کون سا لفظ پڑھنا ہے، اس کی تعداد کیا ہوگی، اب اس پہلے کام کی پوری تفصیل غور سے سنیے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اب وہ خاص گھڑی آ چکی ہے جہاں ہم سب مل کر نئے اسلامی سال یعنی محرم کے آغاز پر خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھانے لگے ہیں۔ یہ نئے سال میں داخل ہونے کی وہ برکت اور قبولیت کی گھڑی ہے جہاں دل سے نکلی ہوئی بات سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ میں آپ سب کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے کاروبار کے لیے ایک خاص دعا کرنے لگا ہوں۔ یا اللہ، اس نئے سال کے صدقے، محرم کی ان پاک راتوں کے صدقے ہمارے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کی مشکلات کو دور فرما جو اس وقت بہت پریشان ہیں۔ اے اللہ، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون اڑ چکا ہے، ان کے قرضوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے ایسی جگہ سے عطا فرما جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ جو لوگ برسوں سے بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں تکلیف جھیل رہے ہیں، ان سب کو اس نئے سال کی شروعات میں مکمل اور جلدی شفا عطا فرما۔ ان کی بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما۔ یا اللہ، جن کے کاروبار بند ہے، جن کے گھروں میں رزق کی تنگی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہیں، اس نئے سال کو ان کے لیے خوشحال اور برکت کا سال بنا دے۔ ان کو اتنا دے کہ ان کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں۔ یہ قبولیت کی ایسی گھڑی ہے جہاں ہزاروں لوگ ایک ساتھ اس دعا میں شریک ہیں۔ پتہ نہیں کس پرہیزگار اور سچے دل والے انسان کی آمین خدا کو پسند آ جائے اور سب کا کام بن جائے۔ اگر آپ اس خاص دعا میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو ابھی کے ابھی 10 مرتبہ درود پڑھیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنی سب سے بڑی پریشانی لازمی لکھیں، ساتھ میں آمین لکھنا مت بھولیے۔ کیا پتہ آپ کا ایک کمنٹ آپ کی تقدیر بدل دے۔ جلدی سے کمنٹ میں اپنا نام درج کریں، کیونکہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس نئے سال کی 1، 2 یا 3 تاریخ کو اس ایک چٹکی نمک پر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے۔ اب سارے کام چھوڑ کر اپنی پوری توجہ اس ویڈیو پر کریں، کیونکہ اب ہم اس مبارک اور برکت والے عمل کے پہلے حصے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو کر کے بالکل پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کے کچن سے صرف ایک چٹکی نمک لینا ہے اور اس ایک چٹکی نمک کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ جب آپ اس نمک کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیں، اپنی آنکھیں بند کر کے سب سے پہلے اپنے اس خاص مقصد کی نیت کرنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ محرم کے مہینے کی پہلی، دوسری یا تیسری تاریخ کو جو بندہ بھی اس طرح نمک کی ہتھیلی پر رکھ کر سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جائے گا، خدا کی قسم اس کا وہ مقصد 100% پورا ہو کر رہے گا۔ اگر قرضے سے نجات چاہتے ہو، اگر بیماری سے شفا چاہتے ہو، یا اپنی دکان اور کاروبار میں ایسی برکت چاہتے ہو جو زمانے نے نہ دیکھی ہو، تو اس نئے سال کے شروع کے 3 دنوں میں اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دیں۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، کیونکہ نئے سال کا یہ آغاز، یہ مبارک گھڑیاں سال میں صرف ایک بار آتی ہیں، اور جو اس وقت سویا رہ گیا وہ پورا سال روتا رہ جاتا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، اس لیے اپنی نیت کو پکا رکھیں، اس عمل کو بالکل کیجیے جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے نمک کو ہتھیلی پر رکھ کر نیت کر لی تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ جب تک ہمارے گناہوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جب تک ہمارا مولا ہم سے راضی نہیں ہوگا، تب تک ہمارے رزق کے راستے نہیں کھل سکتے۔ ہم جتنے مرضی وظیفے کر لیں، جتنی مرضی محنت کر لیں، اگر ہمارے گناہ
ہمارے اور خدا کے درمیان دیوار بن کر کھڑے ہیں تو ہم کبھی بھی کسی بھی حال میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، حالانکہ بعض اوقات ہمارے اپنے گناہ ہمارے رزق کو روک لیتے ہیں۔ استغفر اللہ کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ نوح میں اللہ تبارک تعالیٰ کا صاف فرمان ہے، جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے لگاتار بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں بے پناہ اضافہ فرمائے گا اور تمہاری کھیتی کو ہرا بھرا کر دے گا۔ اس قرآنی حوالے سے اندازہ لگائیں کہ استغفر اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرواتا، بلکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ آسمان سے دولت اور رزق کی بارش برسا دیتا ہے۔ جو لوگ نئے سال میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی پچھلی زندگی کے تمام دکھ اور تکلیفیں یہی دفن ہو جائیں، ان کے لیے استغفر اللہ سے بڑا کوئی سہارا نہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جو انسان کے نصیب کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یقین جانے بہت ہی خوش قسمت اور نصیب والے لوگ ہیں جنہیں سال یعنی محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی نمک پر استغفر اللہ کا وظیفہ کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ ہزاروں لوگ اس نئے سال میں داخل ہوتے ہیں، لیکن ہر کسی کو خدا اپنی بارگاہ میں رونے اور معافی مانگنے کا موقع نہیں دیتا۔ اگر آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے خدا آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی غریبی کو، تنگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ نے اس پہلے کام کو پورا کیسے کرنا ہے، اس کا اصل طریقہ غور سے سنیں۔ آپ نے اس نمک کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور اپنی پچھلی زندگی کے تمام غلطیوں، گناہوں کو یاد کر کے شرمندگی کے ساتھ سجدے کی حالت میں جانا ہے۔ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر آپ نے پورے 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنا صرف زبان سے نہیں، اپنے دل کو رلاؤ، آنکھوں سے آنسو بہاؤ۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو اور ان چھپی ہوئی غلطیوں کو خود جانتا ہے جو اس نے اندھیروں میں کی ہے۔ اپنے ان گناہوں پر آنسو بہائیں، شرمندگی کے ساتھ رو کر اپنے مولا کو منائیں۔ جب آپ سجدے میں 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں تو سجدے سے سر اٹھائیں، ایک چٹکی نمک پر پھونک ماریں۔ یہاں میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ آپ کو زور دے کر کہوں گا کہ کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ لازمی لکھیں، کیونکہ جب آپ یہاں لکھیں گے اور زبان سے پڑھیں گے تو آپ کی حاضری خدا کے گھر لگ جائے گی۔ کمنٹ کرنا لازمی ہے، اس میں بالکل سستی مت کیجیے گا۔ اب اس پہلے کام کو مکمل کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے نمک پر کون سا خاص اور طاقتور وظیفہ پڑھنا ہے جس سے رزق کے دروازے کھلیں گے، وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب جب آپ نے سجدے میں جا کر اپنے مولا کو راضی کر لیا، اپنے گناہوں کی سچی توبہ قبول کروا لی، رب کو راضی کر لیا، اب موقع ہے اپنی ہر جائز خواہش کو پوری کروانے کا۔ اب وقت آ چکا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوانے کا، کیونکہ جب گناہ کی دیوار ہٹ جاتی ہے تو بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اس نئے سال یعنی محرم کے مہینے کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ کو اس ایک چٹکی نمک پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ خدا کا بہت ہی مبارک اور پیارا نام ہے، یا غنیو۔ اللہ کے اس پاک نام یا غنیو کی اہمیت کا اندازہ آپ اس قرآنی حوالے سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ سب کچھ دینے والا اور تم سب اس کے در کے فقیر ہو اللہ ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جس سے کسی کی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے، مگر جب اس کا بندہ اس کو یا غنیو کہہ کر پکارتا ہے تو خدا اس بندے کو لوگوں کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ خاص طور پر یہ ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہیں یا کام کاج سے تھک چکے ہیں۔ اس نئے سال کی شروعات پر خدا سے رزق مانگو، آپ کو ایسا رزق ملے گا کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ دولت مانگو، عزت مانگو، نیا گھر، گاڑی، جو کچھ مانگ سکتے ہو آج اس نمک والے عمل سے مانگ لو۔ یہ وقت قبولیت کا ہے۔ اس برکت والے مہینے میں نمک پر یا غنیو پڑھنے سے اللہ ایک پل میں غریب کو امیر بنا دیتا ہے، آپ کی ہر تنگی دور ہو جائے گی۔ میں آپ سب کو زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ ابھی کے ابھی کمنٹ سیکشن میں جائیں، پورے یقین کے ساتھ یا غنیو لازمی لکھیں تاکہ آپ کا نام بھی خدا ان بندوں میں شامل ہو جائے جو صرف اس کے در کے محتاج ہیں۔ اب بہت دھیان سے سنیں، اس پاک نام کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس نام کو کربلا کے 72 شہیدوں کی تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ محرم کے پہلے 3 دنوں میں نمک پر صرف 72 مرتبہ یا غنیو پڑھنے سے اللہ ان 72 پاک ہستیوں کے صدقے آپ کی 72 ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ 72 بار پڑھ کر آپ نے پھر اس نمک پر پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد جو آخری نام آپ نے پڑھنا ہے وہ اس پورے عمل کی سب سے اہم کڑی ہے۔
جس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ خاص طریقہ اور آخری نام کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جیسے ہی آپ یا غنیوں کا عمل مکمل کریں، اس ایک چٹکی نمک پر پھونک مار لیں۔ اب آپ نے فوراً بغیر وقت ضائع کیے اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک اور نہایت مبارک اور ہر بندش کو توڑنے والا نام پڑھنا ہے جو یا فتاحو ہے۔ محرم کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ کو اس نمک پر یا فتاحو پڑھنے کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ خدا کی قسم لوگ پورا سال اس خاص عمل کا انتظار کرتے ہیں۔ لوگ دور دور تک سوچتے ہیں کہ کب محرم کی یہ مبارک تاریخیں آئیں اور کب ہم یہ نمک والا وظیفہ کریں، کیونکہ جو اس کی سچائی کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سال کے شروع میں یہ وظیفہ کرنے کے بعد پورا سال دوبارہ کسی اور وظیفے کی یا کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ کے اس مبارک نام کا قرآنی حوالہ قرآن میں موجود ہے، جہاں ارشاد ہے، یعنی بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی اور صاف کامیابی عطا فرمائی۔ یا فتاحو کا مطلب ہے ہر بند تالے کو کھولنے والا، ہر مشکل کو آسان کرنے والا۔ اس مبارک نام کا ایک ایسا سچا واقعہ کو سناتا ہوں۔ ہمارے ایک دیکھنے والے تھے جو کاروبار کی سخت بندش کی وجہ سے بالکل تباہ ہو چکے تھے۔ کیمیکل کی دکان تھی مگر گاہک راستہ بھول گئے تھے۔ قرضہ اس قدر بڑھ گیا کہ گھر بکنے کی نوبت پر تھا۔ انہوں نے نئے سال کی شروعات پر محرم کے انہی پہلے دنوں میں ایک چٹکی نمک پر یا فتاحو کا یہ عمل کیا۔ ابھی محرم کا مہینہ ختم نہیں ہوا تھا کہ خدا نے ان کے رزق کے ایسے بند دروازے کھولے کہ ان کا ڈوبا ہوا کاروبار نہ صرف زندہ ہوا بلکہ آج وہ 3 نئی دکانوں کے مالک ہیں۔ پورا سال اس دن کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت کا بند تالا کھلے تو میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ اگر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ان کے پاک گھرانے سے سچی محبت کرتے ہیں تو ابھی کے بھی کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لازمی لکھیں۔ اپنے ہاتھوں کو مت روکیں۔ مولا امام حسین اپنی محبت کا ثبوت کمنٹ میں حسین زندہ باد لکھ کر لازمی دیں۔ اب بہت غور سے اس کی تعداد کو سنیے جو آپ نے نمک پر پڑھنی ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو بھی کربلا کے انہی پاک شہیدوں کی تعداد کے برابر یعنی 72 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ 72 بار پڑھ کر آپ نے اس نمک پر تیسرا دم کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد کا وہ آخری اور سب سے بڑا عمل کرنا ہے جس کے بغیر آپ کا یہ نمک والا عمل ضائع ہو جائے گا۔ بعد میں پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج اس خاص وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کر لو۔ اللہ الصمد کو کس طرح پڑھنا ہے، اس دم کیے ہوئے نمک آخر کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ میرے بھائی اور بہنوں، اب ہم اس پاک اور آخری حصے پر پہنچ چکے ہیں جو اس پورے وظیفے کی جان ہے، جس کے بغیر آپ کا پہلا اور دوسرا کام ادھورا رہ جائے گا۔ اب آپ نے ایک چٹکی نمک پر اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ آخری اور سب سے طاقتور وظیفہ کرنا ہے جو سیدھا عرش مبارک تک پہنچتا ہے۔ اللہ الصمد محرم کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ کو نمک کی ایک چٹکی ہاتھ میں رکھ کر اللہ الصمد پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ نئے اسلامی سال کے شروع 3 دنوں میں ہزاروں لوگ غفلت میں سوئے رہ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اگر آج خدا نے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کی اور اس آخری عمل کو سمجھنے کی توفیق دی ہے تو میرے بھائی اور بہنوں یقین جانیں آپ عام انسان نہیں ہیں۔ آپ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں شامل ہیں۔ خدا آپ پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی پچھلی زندگی کے تمام دکھوں کو مٹا کر آپ کی جولی کو خوشیوں سے بھرنا چاہتا ہے۔ تبھی تو اس نے اس برکت والے مہینے میں آپ کا رخ اس عمل کی طرف موڑ دیا۔ اس سنہرے موقع کی قدر کیجیے، اپنی توجہ کو اب بالکل بھٹکنے مت دیجیے۔ اللہ الصمد قرآن مجید کی سورہ اخلاص کی وہ بڑی اور عظیم آیت ہے جس کے بارے میں بزرگ اور اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے رزق کا نظام چلا رہی ہے۔ اس پاک لفظ کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، مگر پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ جب آپ اس نئے سال کی شروعات پر اس ایک چٹکی نمک پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس نمک کا ایک ایک دانہ آپ کے گھر میں برکت اور دولت کھینچ کر لاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ معمولی سا نمک ہے، لیکن جب اس پر خدا کے پاک کلام کا دم ہو جاتا ہے تو اس کی طاقت بدل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمک تمہارے کانوں کا سردار ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نمک سے کھانے کی شروعات کرنے سے خدا 70 بیماریوں اور بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ جب نئے سال کے شروع کے 3 دنوں میں نمک کے ان معمولی دانوں پر اللہ الصمد کو بار بار پڑھا جائے تو وہ نمک آپ کے گھر سے ہر قسم کی تنگی، غریبی، سائے اور جادو کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔
آج آپ نے اپنے رب سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بالکل ناممکن ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا قرضہ کبھی ادا نہیں ہو سکتا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیماری کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، یا آپ کا ڈوبا ہوا کاروبار کبھی بھی زندہ نہیں ہو سکتا، تو اپنی سوچ کو بدلیے۔ آج اس ذات سے مانگ کر دیکھیں جو ہر ناممکن کو ایک پل میں کن کہہ کر ممکن بنا دیتی ہے۔ خدا کی قسم آپ کے نصیب کے بند دروازے کھل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس آخری نام کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ اس دم کیے ہوئے نمک کا آخر کیا کرنا ہے؟ یہ اہم بات بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی کے ابھی ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنی سب سے بڑی ضرورت، اپنی سب سے بڑی پریشانی اور اپنا خاص مقصد لازمی لکھیں، کیونکہ جب اس مبارک مہینے میں ہزاروں لوگ ایک ساتھ آپ کی ضرورت پڑیں گے، دل سے آمین کہیں گے، تو پتہ نہیں کس کے دل سے نکلی ہوئی آمین خدا کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جائے اور آپ کا کام بن جائے۔ اپنے ہاتھوں کو مت روکیں، ابھی کمنٹ میں اپنی پریشانی لکھیں۔ اب توجہ کے ساتھ اس آخری عمل کی تعداد اور نمک کا استعمال سمجھ لیجئے۔ آپ نے اس ایک چٹکی نمک پر اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درمیان میں 313 مرتبہ غزوہ بدر کے صحابہ کی تعداد کے برابر اللہ الصمد کا ذکر کرنا ہے۔ نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ زیادہ۔ جب آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں تو اس نمک پر زور سے پھونک ماریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ محرم کی پہلی، دوسری یا تیسری تاریخ کو اپنی ہتھیلی پر اس ایک چٹکی نمک کو رکھ کر یہ سارے مبارک نام اور اللہ الصمد کا ذکر پورا کر لیں، تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس نمک پر آخری مرتبہ ایک زوردار پھونک مارنی ہے۔ اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو چکا۔ اب یہ نمک کوئی عام نمک نہیں رہا، بلکہ یہ نئے سال کا سب سے طاقتور اور برکت والا روحانی نمک بن چکا ہے۔ یہ دم کیا ہوا نمک صرف ایک مقصد کے لیے نہیں، بلکہ یہ آپ کی پوری زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی بیماری ہے جو پچھلے سال سے پیچھا نہیں چھوڑ رہی، مریض دوائیاں کھا کھا کر تھک چکا ہے، تو آپ نے اس نمک کے صرف 2 یا 3 دانے لینے ہیں اور پانی میں ڈال کر اس مریض کو پلا دینے ہیں۔ خدا کی قسم بیمار مریض کو ایسی شفا مکمل ملے گی کہ حکیم اور ڈاکٹر بھی حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئے سال میں آپ کے گھر سے راشن کبھی ختم نہ ہو، دولت میں بے پناہ برکت ہو، تو اس برکت والے نمک کو اپنے گھر کے باقی نمک والے ڈبے میں ملا دیں۔ جب تک یہ نمک آپ کے گھر کے کھانوں میں ڈلتا رہے گا، آپ کے گھر میں غیب سے دولت آتی رہے گی، کبھی غریبی اور تنگی کا سایہ نہیں آئے گا۔ جو لوگ دکان اور کاروبار کی ترقی چاہتے ہیں، جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، وہ اس نمک کی ایک چٹکی اپنی دکان کے کونوں میں چھڑک دیں یا اپنی تجوری میں رکھ لیں۔ پورا سال کاروبار آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ اگر گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، سکون اڑ چکا ہے، تو اس نمک کا استعمال آپ کے گھر میں ایسی محبت اور اتفاق پیدا کرے گا اور سارے جھگڑے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے۔ اس ایک چھوٹے سے عمل کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ مگر اب ایک سخت احتیاط بہت غور سے سنیں۔ اس عمل کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آپ نے اس پورے عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں یا جب آپ اس سے فائدہ ملنا شروع ہو جائے، تو کسی تیسرے انسان کو، یہاں تک کہ اپنے قریبی دوستوں کو بھی مت بتائیں کہ آپ نے کس عمل کے ذریعے یہ کامیابی حاصل کی، کیونکہ روحانی وظیفوں میں پردہ رکھنا بہت برکت والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اس پورے طریقے میں کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے، تو تعداد یا وقت میں کوئی الجھن ہو، تو اپنے پاس سے کوئی غلطی مت کیجیے گا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ اگر آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں، میں خود آپ کو ہر بات کا فوراً جواب دوں گا، آپ کی پوری رہنمائی کروں گا۔ چلیے اب اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے پوری اسلامی دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا یقین صرف ایک ذات پر ہے، ابھی کے بھی کمنٹ سیکشن میں پورے ادب کے ساتھ لکھے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہر کوئی آخری قبولیت کی گھڑی میں اللہ سب سے بڑا ہے لکھے گا، تو ہماری ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ حسین زندہ باد ایک بار کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے گا۔